شان تاثیر ہمارے دوست وقتاً فوقتاً ان کیفیات پہ بات بھی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ تم نے آگ کو جلتے دیکھا، ہم نے آگ میں جل کر دیکھا۔ ہمارے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو ایک بزرگ دوست نے تعزیتی فون کیا، اور اس میں انہوں نے یہ فقرہ کہا کہ میں صرف رسم نبھانے کے لیے آپ کو تعزیت کا فون کر رہا ہوں، باقی جہاں تک باپ مرنے کا افسوس کا تعلق ہے وہ اسی دن ختم ہوتا ہے جس دن انسان خود مرتا ہے، اس وقت تک وہ جاری رہتا ہے۔ شان تاثیر کا باپ ایک ایسے کاز کے لیے اس نے جان دی، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں اس کی جان گئی کہ اب وہ چلتے پھرتے شان تاثیر یا باقی اولاد کے ذہنوں اور ان کی روح کے اوپر ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے جو ہیش ٹیگ یا جو نعرہ یا جو سوشل میڈیا پہ گفتگو شان تاثیر نے عام کی وہ تھا پاکستان فار آل، پاکستان سب کے لیے۔ ہم نے بھی اس پہ وقتاً فوقتاً لکھا، اور باٹم لائن یہ تھی کہ ملک یا تو سب کے ہوتے ہیں یا پھر یہ کسی کے بھی نہیں رہتے۔ سب کا ملک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا احساس ملکیت، اس میں احساس تحفظ، اس میں سٹیکس اور اس میں حصہ داری وہ اس خطے میں بسنے والے ہر شخص کی ہو۔ یہ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 2-2.5 سال پہلے، ہم نے ایک مضمون لکھا تھا، عنوان تھا جسم و جان تک یہ آگ آ پہنچی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ایک دن میں 2 قتل توہین رسالت کے نام پر اور توہین مذہب کے نام پر نہیں ہو رہے تھے۔ لکھا یوں تھا کہ بات ہے شان تاثیر کے بارے میں قتل کے فتوے کی اور مغل پورے تھانے میں درج پرچے کی۔ کل سے کوئی 4-5 تحریریں اردو انگریزی کی دیکھ چکا ہوں، سارے لکھاری شان تاثیر کے معاملے میں پطرس بخاری بنے بیٹھے ہیں۔ اہل قلم تنازی سے مظلوم اور مقہور کا ساتھ دینے نکلے ہیں، خدا خیر کرے۔ دولتانہ سپانسرڈ فسادات جب پنجاب بھر میں خوب بھڑک اٹھے تو ایک جلوس لائل پور میں بھی سرفروشی کے نعروں سے مسلح ہو کر نکلا، اور پولیس کی قلیل نفری پر ٹوٹ پڑنے کو تھا تو ڈپٹی کمشنر نے ہوائی فائر کرنے کی بجائے اجازت مانگنے پر سیدھے فائر کرنے کا حکم دیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، یعنی اس زمانے میں لائل پور۔ موصوف نے کہا کہ ہوائی فائر نہیں بلکہ سیدھی گولیاں مارو، اور ہوم سیکرٹری کو فوری طور پر وائرلیس پیغام بھیجا کہ مجھے ایئر کور چاہیے، اور فوراً ہیلی کاپٹرز بھی روانہ کیے جائیں۔ میں ضلع کے عوام کے جان اور مال کا تحفظ کھوکھلی دھمکیوں سے نہیں کر سکتا۔ سارے پنجاب میں آگ بھڑکی، اور آخر جنرل اعظم کو مارشل لا کے ذریعے وہ آگ ٹھنڈی کرنی پڑی، لیکن لائل پور میں اس دن کے بعد سارے ہنگاموں کے دوران دوبارہ جلوس نہیں نکلا، اور یہ تفصیل پنجاب حکومت کی سرکاری طور پر جاری رپورٹ میں ججوں کے ڈپٹی کمشنر کے لیے تحسین کے کلمات کے ساتھ درج ہے۔ اختلاف کرنے سے پہلے محقق مزاج اس رپورٹ کو ملاحظہ فرما لیں۔ میں جب بھی بات شروع کرتا ہوں تو وہیں سے کہ جب آپ نے بے اصولی اور لا قانونیت کو ایک کے لیے مباح قرار دیا تو باقی بھی اسی تلوار سے مریں گے۔ ایم ڈی تاثیر معروف مسلمان اور مسلم لیگ کے معاون و مددگار تھے۔ سلمان تاثیر ملک گیر پارٹی کے سربراہ رکن اور گورنر۔ جرم یہ کہ توہین کی، کس کی توہین کی ہے؟ ملائیت کی، مذہب کی نہیں،
رسالت کی نہیں، مولوی کی توہین کی تھی، اور مار دیا ایک سپاہی نے، اور وہ بن گیا غازی علم دین ثانی۔ شان تاثیر نے کرسمس کی مبارکباد دی اور آسیہ کی دلجوئی کے لیے لفظ بولے اور گستاخ اور ملعون اور واجب القتل ٹھہرایا گیا۔ ایک جلالی جتھا ڈی آئی جی حیدر اشرف کے دفتر جا پہنچا، دوسرے والے جتھے نے گمنام پرچہ نامزد کر کے شان تاثیر کے نام سے درج کروا دیا مغل پورے تھانے میں۔ جب شان تاثیر کے والد کو دارالحکومت میں گولیاں مار کے دن دہاڑے قتل کیا گیا تو مفاہمت کے بادشاہ نے یعنی آصف علی زرداری نے کان لپیٹے رکھے، اور اب گڈ گورننس کے چیمپئن دم بخود ہیں۔ وجاہت مسعود، وسعت اللہ خان، حسن نثار، نجم سیٹھی، یہ اس پہ کیا کہیں؟ کامران خان کے پاس اس سے اہم ایشوز ہیں بات کرنے کے لیے۔ اسی طرح سارا میڈیا ریت میں سر دبائے رکھے گا جب تک کہ ہوا اور فضا ٹھنڈی اور پرسکون نہ ہو جائے، کیونکہ ایشو ہی ایسا ہے جناب، یہ میڈیا پہ حساس معاملہ ہے، اس پہ کیسے بات کریں؟ اجتماعی سطح پر اگر گلا گھونٹنا ہو تو منکر ختم نبوت کا ہتھیار، اور یہ ختم نبوت ایک ہتھیار کے طور پر کی اصطلاح پہلی دفعہ تحقیقاتی عدالت کے ججوں نے پنجاب فسادات کی انکوائری رپورٹ میں استعمال کی تھی۔ تو جب اجتماعی طور پر گلا گھونٹنا ہو تو یہ ہتھیار اٹھا لیں اور پوری کی پوری جماعت احمدیہ کے خلاف فسادات برپا کروائیں، آئین سازیاں کروائیں یا بلوے کریں، آپ آزاد ہیں۔ چاہے گھر لوٹیں یا معبد مسمار کریں، نفرت کا پرچار کریں یا سماجی مظالم، گلی کوچوں میں مغلظات بکیں یا ممبروں پر چڑھ کر جھوٹ بولیں، اس مملکت خداداد میں آپ آزاد ہیں، بشرطے کہ آپ کے ہاتھ میں ختم نبوت کا اور توہین رسالت کا حربہ ہو۔ پھر آپ بین الاقوامی شہرت کے حامل سائنسدان، قانون دان یا کسی بھی شخص پہ جیسا چاہے حملہ کریں، اس کو قادیانی، مرزائی یا احمدی ثابت کر دیں، اور اگر ثابت نہ بھی کر سکیں تو الزام ہی لگا دیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ نے صرف الزام بھی لگایا تو عام آدمی نہیں، آرمی چیف کے لیول کا آدمی بھی ایک دفعہ تو لرز جائے گا، اور پھر میلاد منعقد کروا کے پھر عرصہ دراز تک اپنی بریت ثابت کرے گا۔ یہ تو منظم جماعت کا علاج ہے۔ اب رہے انفرادی شرفاء اور اکا دکا باضمیر آوازیں جو معاشرے میں ٹمٹما کر گھپ اندھیرے میں سمت کا ہی پتہ دے دیتی تھیں، تو ان کے لیے یہ ہتھیار آ چکا ہے۔ توہین مذہب کا الزام ہی کافی ہے۔ 25 کروڑ کی زیادہ تر ان پڑھ اور اس سے بھی زیادہ بے حس آبادی تحقیق کرنے کہاں جائے گی؟ اور جو معاشرے کے کان اور آنکھیں ہیں ان کو بندوق کے زور پر چپ کروا دیں۔ بولے گا کون؟ وزیر داخلہ کو تو اور بہت سے کام ہیں، وہ اس جھنجٹ میں کیوں پڑیں گے؟ کل ایک بڑے اخبار کے سرکردہ صحافی سے جب یہ ساری باتیں بیان کیں تو موصوف نے کہا کہ فوج ہی کر سکتی ہے، بندوق والے کو تو بندوق والا ہی چپ کروائے گا، اخبار والا تو اگر بولے گا تو مارا جائے گا۔ انفرادی اور اجتماعی گھٹن کا یہ حال ہے، اور آپ استقبال کر رہے ہیں نئے سال اور مبارکبادوں کا۔ مجھے تو جان جاتی دکھائی دیتی ہے، تیرا آنا نظر نہیں آتا، یہ کیفیت لگ رہی ہے۔ شان تاثیر کے لیے کسی نے لکھا ہے کہ تم غلط وقت پر پیدا ہو گئے ہو۔ میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں۔ آپ ٹھیک وقت پر اور ٹھیک جگہ پیدا ہوئے، البتہ دعا ہے کہ اپنے حصے کا کام کر کے جاؤ۔ یہ سفر بہت کٹھن اور طویل ہے، اور جرنیل سب دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ پہلے بھی
جب تک نفاذ شریعت والے مالاکنڈ سے اتر کر ویسٹرج والی جی ٹی روڈ پہ نہیں آ نکلے تھے تو یہ چپ رہے، لیکن جب چھاؤنیاں اس آگ کی لپیٹ میں آئیں تو پھر سیاسی نظام کی درخواست کا انتظار نہیں کیا۔ دعا کرو کہ ان واجب القتلی فتووں کی آنچ کنٹونمنٹ تک جلد پہنچے تاکہ عوام الناس کی جان و مال کے تحفظ کی جائز وجہ پیدا ہو سکے۔ ایک بات البتہ طے شدہ ہے کہ یہ جمہوریت پسند زنخوں اور مفاہمت پرست ہجڑوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طوفان کو روک سکیں۔ معاشرہ سیاسی اور سماجی قسم پرسی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور تمہارے ہیش ٹیگ کو دیکھ کر دل بہت دکھتا ہے کہ پلوں کے نیچے سے اب اتنا پانی گزر گیا ہے کہ پاکستان اب سب کا نہیں رہا۔ جنرل رحیل کے دور میں ایول نیکسس کی ایک اصطلاح سننے میں آئی تھی۔ اس وقت یہ ملا اور کرپٹ سیاستدان کا گٹھ جوڑ کہلاتی تھی، اب یہ ملا ملٹری الائنس کے حوالے سے بھی جانی جانے لگی ہے۔ جان اگر کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو اب تک تمہیں بھی مار چکے ہوتے، لیکن آپ کو اور آپ جیسوں کو زندہ رہنا ہے، اپنے لیے اور قوم کے لیے۔ علامہ جاوید غامدی غیر احمدی اور غیر عیسائی مسلمان عالم تھے، اور جلاوطنی میں ہیں کہ وہ توہین مذہب کے قانون کو قرآن سے اخذ شدہ نہیں سمجھتے کہ سنگ و خشت مقید ہیں والی حالت ہے اور بولتے رہنا لازم ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر سوال اٹھانے اور جواب مانگنے ضروری ہیں۔ غصہ آئے تو ضبط کریں اور انرجی کو دیر تک استعمال کے لیے بچائیں، کیونکہ ان دنوں آپ کو دعا دینا بھی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضا یہ ہو تو دلوں میں نزاکتیں کیسی، جسم و جان تک یہ آگ آ پہنچی، دل سوزاں کو اب سنبھالو کچھ، راکھ ہونے میں کیا ملے گا تمہیں، ہاں اسی آگ سے بنا لو کچھ، میں تمہارے علم سمجھتا ہوں، میری سن لو، مجھے سنا لو کچھ۔